حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے رہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. فرمایا میرا یہ پاک کلام راستہ دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے مضبوط راستے کی متلاشی ہوتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے جو مجھ تک آنا چاہتا ہے مجھے کوئی غرض نہیں قوم کا کون ہے، قبیلے کا کون ہے، خاندان کا کون ہے، برادری کا کون ہے، مالدار ہے، غریب ہے، امیر ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، مرد ہے، عورت ہے، پڑھا ہے، ان پڑھا ہے، کون ہے، مجھے کوئی غرض نہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو میری طرف مجھے راضی کرنے کے لیے آنا چاہے گا میں اسے راستہ دے دوں گا. اللہ اکبر. مکے کا بڑا مالدار، بڑا سردار، بڑا سرمایہ بڑا دولت مند، بڑا تمنگر، بڑا خوشحال، کپڑے کا سب سے بڑا ویپاری، مکے کے بازاروں میں ہول سیل کی 8 دکانیں رکھنے والا ابو بکر آئے تب راستہ ملے گا. ارے مکے کی گلیوں میں بکتا بکاتا غلام بلال آئے تب راستہ ملے گا. جو آئے گا راستہ پائے گا. میں دھتکاروں گا نہیں، میں ٹھکراؤں گا نہیں. جو میرے محبوب کی چھتری کے نیچے آئے گا، جو میرے محبوب کے دین کے سامنے سر جھکائے گا، جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھے گا، میں اللہ اسے نواز دوں گا. لنہدینہم سبلنا. پریشان نہ ہونا. رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا نہ اس دور میں پریشان تھا نہ اس دور میں پریشان ہے. دنیا میں تنگیاں ہیں، کرسیاں ہیں. دنیا میں اگر وہ بلا فرض مر بھی جائے تو کامیاب جائے گا. رب العالمین فرماتے ہم نے حفاظت کے ساتھ اتارا. یہ قرآن ہماری حفاظت میں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آج بھی اللہ کی حفاظت میں ہے قرآن. یہ مولوی، یہ قاری، یہ واعظ، یہ خطیب قرآن کی حفاظت نہیں کر رہے، یہ خدمت کر رہے ہیں. حفاظت اللہ خود کر رہا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ قرآن کی خدمت بھی چھوڑ دیں تو قرآن پھر بھی پابندہ رہے گا، قرآن پھر بھی زندہ رہے گا، قرآن پھر بھی موجود اور محفوظ رہے گا. لیکن یہ تو سعادت ہے کہ اللہ نے کسی کو خدمت دے دی. جس اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، عطا ہے، مہربانی ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں. جب عقائد عالم کے قلب ایسا پر قرآن نازل ہوا، رب العالمین فرماتے محبوب تیرے اس نبوت کے پاک سینے میں اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان شروع کیا تو سننے والے تھے صحابہ. کتنے خوش نصیب تھے کہ سب سے پہلے قرآن انہوں نے سنا، سب سے پہلے کلمہ انہوں نے سنا اور پڑھا، سب سے پہلے حضور کی زیارتیں کی، تابعداری کی، دیدار کی، ملاقاتیں کی، حضور کے شاگرد بن کر حضور سے قرآن پڑھا. آج وہ میرے استادوں کو ناز کرتے ہیں اور میں جناب مولانا غلام اللہ خان صاحب کا شاگرد ہوں، میں جناب فلاں کا شاگرد ہوں، میں جناب فلاں کا شاگرد ہوں. ارے صحابہ ناز کیوں نہ کرے گی، وہ محمد اور رسول اللہ کے شاگرد، پیارے پیغمبر کے شاگرد ہیں. ارے تجھے قرآن تیرے استاد نے قاری نے پڑھایا ہوگا، تیرے پیر مرشد نے پڑھایا ہوگا، تیرے ابا نے اماں نے پڑھایا ہوگا. مصطفیٰ وہ تھے جسے قرآن خدا نے پڑھایا، صحابہ وہ تھے جسے قرآن مصطفیٰ نے پڑھایا. رب العالمین نے قرآن کو محفوظ رکھا. جب حضور پر قرآن اترا تو آسمان بھی حیرت میں آیا ہوگا، زمین بھی، پہاڑ بھی. عبداللہ بن مسعود آمنہ کا لال وہ قرآن اٹھا کے جس ہم ڈر گئے تھے. اللہ فرماتے محبوب میں تجھے قرآن دے رہا ہوں لیکن قرآن کو تجھ پہ بوجھ نہیں بناؤں گا. میں اسے تیرے لیے لذیذ بنا دوں گا، پرسکون بنا دوں گا، میں جاذب النظر بنا دوں گا، میں محبوب بنا دوں گا، میں آسان بنا دوں گا. میں تیرے سینے میں اسے محفوظ کر دوں گا جیسے پھول کی پتیوں میں خوشبو ہوا کرتی ہے. اور پھر حضور نے پڑھایا، صحابہ نے سنا اور سیکھا، صحابی نے اپنے دل میں قرآن مجید کو محفوظ کر دیا اور آج تک قرآن محفوظ ہوتا چلا آ رہا. حفظان قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا کہ محافظ خدا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب خدا حفاظت کرنے والا ہے تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مکے کے مشرکوں نے بڑی کوشش کی کہ قرآن کے مقابلے میں کچھ لایا جائے. اللہ نے فرما دیا محبوب ان کی کوششوں سے بالکل پریشان نہ ہونا. ان کو کہہ دو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر آنے والی کتاب میں شک ہے تو جاؤ، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، میں تو اکیلا سنا رہا ہوں، تم سارے مل جاؤ، عرب عجم کے مل جاؤ، فصیح بلیغ مل جاؤ، ادیب مل جاؤ، شاعر اور نثر خواں مل
آپ پریشان نہ ہونا، یہ کلام میرا ہے تیرا نہیں ہے۔ اگر انسان اور جنات سارے اس بات پر جمع ہو جائے الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا، سارے انسان اور سارے جن اس بات پر جمع ہو جائے کہ قرآن کے مقابلے میں کتاب لاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے زور لگا لے نہیں لا سکتے۔ سارے انسان اور جن جمع ہو جائے تب کہ اب کے قیامت تک آنے والے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو ضائع کریں گے، اپنے آپ کو برباد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی شان و عظمت ایمان والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ قرآن کی عظمت کو، شان کو، جلالت کو، مقام کو، حفاظت کو، سچائی کو، صداقت کو وہی مان سکتا ہے جو مومن ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو قرآن سے سینوں کو باغ و بہار کیا کرتے ہیں۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، فرمایا ایمان والوں کی شان اور پہچان یہ ہے کہ جب ان پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل باغ ہو جاتے ہیں اور ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ مومن قرآن سے خوش ہوتا ہے، مومن کی قرآن سے شان بڑھتی ہے۔ ارے قرآن تو ذرے ذرے کی شان بڑھا دیتا ہے۔ آپ بازار سے کپڑا خریدتے ہو، دکاندار کو کہتے ہو کہ ہلکا سا ریشمی سا کپڑا دے دو جو 20-25 روپے میٹر والا ہو۔ اس کپڑے کو آپ اپنا لباس بنانے، اپنے بچوں کا لباس بنانے کے لیے بھی منتخب نہیں کرتے ہو، لیکن جب وہ قرآن کا جلدان بن جاتا ہے تو قرآن کے ساتھ وہ چوما جاتا ہے، پھر آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے، پھر سینے پہ لگایا جاتا ہے، اس کو پھر زمین پر گرنے نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ یہ قرآن کا جلدان ہے۔ یہ قیمت میں تو بڑا ہلکا تھا لیکن حیثیت میں بڑا اونچا ہو گیا۔ وہ لکڑی کی تپائی اور رحم، لکڑی کی کوئی قیمت نہیں ہے، کرسی بھی لکڑی کی بن جاتی ہے، ٹیبل بھی لکڑی کی بن جاتی ہے، تخت بھی لکڑی کا بن جاتا ہے۔ لیکن جب قرآن کی پھٹی بن جائے، جب قرآن کا رحل بن جائے تو پھر کسی کو کہنا کہ ذرا مولوی صاحب اس پر بیٹھ جاؤ، تو وہ کہے گا اللہ کے بندے یہ قرآن کے رکھنے کی جگہ ہے، میں گندگی کا پرندہ اس پہ کیسے بیٹھوں؟ حالانکہ وہ لکڑی ہے لیکن اونچی کیوں ہو گئی ہے اور عزت والی کیوں ہو گئی ہے؟ یہ محبت کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے۔ کاغذ کتنے گلیوں میں پھر رہے گے، کوئی دیکھتا نہیں، کوئی اس کو دیکھ کوئی اٹھاتا نہیں، اس کو کوئی اہمیت دیتا نہیں، لیکن جس قرآن پر کاغذ دکھا گیا اس قرآن کی قدر کتنی ہے، اس قرآن کی اہمیت کتنی ہے، اس قرآن کی حیثیت کتنی ہے، اس قرآن کا مقام کتنا ہے، اور کتنا اس قرآن کے ورق کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب ایمان آدمی قرآن سے کتنی محبت کرتا ہے۔ چلو بات جو آگئی تو بات کو دوسرے طریقے بھی سمجھاؤں کہ ایمان والا چاہے کتنا بھی گرا ہوا گناہگار ہو، ایمان والا جتنا بھی گرا ہوا ہو، بدکار ہو، بدفعل ہو، بدعمل ہو، شرابی ہو، نشئی ہو، زانی ہو، بد کردار ہو، لیکن ہو ہی مسلمان۔ اللہ اکبر، اللہ کیا اس کی قدر ہے کہ اس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے قرآن کے ورق سے مشابہ میں دی جاتی ہے۔ قرآن کا ایک ورقہ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے، برگلی میں پڑا ہے یا خدا نخواستہ نالی میں گر گیا ہے، اب کسی نے بھی دیکھا، یہ ہمارے جو شروع پر صفائی کرتے ہیں نا، یہ بات یہ جنہیں ہم بھنگی کہتے ہیں، خدا کی ذات گواہ ہے کئی مرتبہ یہ بیچارے قرآن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لا کر دیتے تھے، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ قرآن کا ٹکڑا ہے، یہ باہر پڑا ہوا تھا کہ بچوں نے گرا دیا، اسے مسجد میں رکھ دو۔ ارے قرآن قدر والا ہے، اللہ نے غیر مسلم کے دل میں بھی قدر ڈال دی ہے۔ وہ ٹکڑا نالی میں پڑا ہے، کوئی مومن دیکھے آنکھیں بند کر کے چلا جائے گا کہ نہیں جی ہاتھ خراب ہو جائے گی، جی میری پرسنالٹی خراب ہو جائے گی، جی میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، نہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اسے اٹھائے گا، اسے دھوئے گا، اسے صاف کرے گا، اسے تمام چیزوں کو دور کرے گا، پھر اسے چومے گا، پھر آنکھوں پہ لگا کر مسجد میں لا کر رکھ دے گا،
پارے کا قرآن وہ عزت والا نہیں ہوگا، وہ عظمت والا نہیں ہوگا؟ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ہے. صدر ہو، وزیر اعظم ہو، چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چیف جسٹس ہو، جناب جو بھی ہو، سارے مسجد میں آ جائیں، کھڑے ہو جائیں. کسی کو ہی نہیں کہا کہ عمران خان آپ ملک کے وزیر اعظم ہو، ماشاء اللہ بہت اچھے آدمی ہو، آپ نے امت کو، قوم کو جو ہے بڑی سہولتیں دی ہیں، ماشاء اللہ کوئی مہنگائی نہیں ہے، ہم کوئی پریشان نہیں ہے، بالکل ملک ٹھیک چل رہا ہے، آپ بڑے شریف آدمی ہو، نیازی صاحب ہو، چلو آپ نماز پڑھا دو. یہ کہے گا اسے؟ جو آگے ہو گیا تو سارے چلے جائیں، کہہ رہے ہیں وزیر اعظم اپنی جگہ مانتے ہیں لیکن نماز تیرے پیچھے نہیں پڑھتے. چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف جناب باجوہ صاحب کھڑے ہو جانے کے بھی لوگ کہیں گے آج بڑے صاحب ہو جناب، چیف جسٹس ہو، عید پڑھا دو، نماز پڑھا دو، جمعہ پڑھا دو، میرا باپ مر گیا جنازہ پڑھا دو. کہ نہیں جناب، تیرے عہدے، تیرے منصب، تیرا ادب، تیرا احترام، تیرا مقام ساری اپنی جگہ، لیکن میرے شہر کے گدا گاڑی چلانے والے ہاتھ والے کا یہ حافظ اور مولوی بیٹا ہی میرے باپ کا جنازہ پڑھائے گا. اس معاملے میں میرا اعتبار اس پر ہے، تجھ پر نہیں ہے. سارے پیچھے ہوتے ہیں. اور قرآن والے کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، یہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے، جب تک رکوع میں نہیں جاتا نا، کوئی رکوع میں نہیں جا سکتا. جائے گا تو خدا کا گیٹ آؤٹ، باہر نکل کے نماز ٹوٹ گئی. یہ رکوع میں جائے، رکوع سے سر نہ اٹھائے، کوئی اٹھا نہیں سکتا. یہ سجدے میں پڑا رہے گا، سجدے میں گرا رہے گا، جب تک کہ اللہ اکبر نہیں کہتا کوئی سر نہیں اٹھاتا، جب تک اللہ اکبر کہتا کوئی سر نہیں جھکاتا، جب تک یہ سلام نہیں پھیرتا کوئی نماز سے باہر نہیں آتا. بتاؤ اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ یہ عزت قرآن کہتا ہے ان ھذا الکتاب یرفع اللہ بہ اقواما ویضع بہ آخرین. میرا کا فرمان اس قرآن کی وجہ اللہ عزتیں دیتا ہے، قوموں کو بلندیاں کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو خدا ذلیل کرتا ہے. وہ انڈیا کے اندر ایک شخص تھا، اب ماشاء اللہ میڈیا سے، سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہو، اس نے کچھ عرصے سے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں نے قرآن مجید میں سے 25 وہ آیتیں جو انتشار پھیلانے والی ہیں نکال دی ہے، میں نے اس کو خالی کر دیا ہے. میں نے صحیح قرآن کا نسخہ دنیا کو دے دیا، اب دنیا میں امن قائم ہوگا. یہ کافر خدا کو سمجھا رہا ہے، مصطفیٰ کو سمجھا رہا ہے، یہ قرآن کی حفاظت پہ شک کر رہا ہے، یہ ذالک الکتاب لا ریب کا انکار کر رہا ہے. ارے وہ پھر ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہمیں مومن کو ہم کہتے ہیں نہ تو کافر نہیں، بدتر کافر ہے، بدتر کافر ہے. جو قرآن میں ذرا سے شک کرے مومن نہیں. لیکن آج میں نے اس کی ویڈیو دیکھی، وہ ہندوستان کے ہندو پنڈتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا خدا کی لعنت کا شکار ہو کر ہندو مذہب قبول کر رہا. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کو چھیڑنے والے کو دنیا میں عزت سے جینے دیتا ہے، نہ عزت سے مرنے دیتا ہے، نہ قیامت کے دن عزت سے آنے دیتا ہے. وہ تو ہندوستان کا معاملہ تھا، ہم نے سرسری سا احتجاج کیا. لیکن اب ہمارے پاکستان کے اندر ایک بد اصل بد نسل کھڑا ہو گیا، جناب شبیر احمد میسمی صاحب، بہت بڑا شیعہ عالم ہے شبیر احمد میسمی، اور اس نے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر آ کر کھلا بیان دیا، اپنی ویڈیو جاری کی کہ ہمارے لوگوں نے تحقیق و تجسس کر کے 4 اماموں کا اصلی قرآن ڈھونڈ لیا ہے. اور مبارکباد دے رہا ہے، کہتا ہے میں ساری باتیں نہیں کر سکتا ورنہ اہل سنت سے ہمارا بڑا جھگڑا ہو جائے گا جو پھر تھم نہیں سکے گا. میں نے کہا انشاءاللہ ہم وہ ڈنڈا دیں گے کہ تیرے اندر سے نکل نہیں سکے گا. تو قرآن کو چھیڑنا چاہتا ہے، کہتا ہے جناب ہم نے، ہمارے لوگوں نے وہ قرآن ڈھونڈ لیا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ برٹش لائبریری سے ہم نے اس کی تحقیق بھی کروا لی ہے. دیسی گھوڑی ولایتی ٹٹڑا، اسے قرآن اصلی ملا اور برٹش یونیورسٹی سے تحقیق ہو رہی ہے. ارے قرآن کی تحقیق ہوگی مدینہ منورہ کے باب صفا سے، بیرون مکہ مکرمہ سے. قرآن کی تصدیق ہوگی محمد کی یاروں سے، محمد کے پاک اہل بیت سے، پیغمبر کے صحابہ سے جنہوں نے قرآن جمع کیا لکھا. قرآن کی تصدیق قرآن سے ہوگی جو اعلان کر رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کہتا ہے جینین قرآن مل گیا ہے تمہیں مبارک ہو، ہم کچھ عرصے کے بعد جینین قرآن امت کو دے دیں گے. یہ جینین قرآن کا لفظ بتا رہا ہے، جیسے ہم کہتے تھے کہ ان کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اصلی قرآن امام غائب کے پاس ہار میں ہے، وہ آئے گا تو قرآن لائے گا. اب کہتے ہیں یہ اصلی قرآن اب ہمیں مل گیا ہے. میں کہتا ہوں وہ تمہارا باپ کہاں گیا، اسے بھی تو ساتھ لاتے.
کہتا وہ نہیں آیا تمہیں قرآن کیسے بھیج دیا؟ جن کا عقیدہ ہے ان ھذا القرآن لیس بالذی جاء بہ جبریل بل غیّر وبدل وزید فیہ ونقص من، یہ قرآن اصل میں قرآن نہیں ہے کہ خدا نے بھیجا جبریل نے اتارا، بلکہ اس میں تغیر و تبدل کیا گیا۔ آج یہ شبیر احمد میسوی بہت بڑا شیعوں کا مفکر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمیں جیل قرآن مل گیا، یعنی جو 1400 سے چلا آ رہا ہے، جو خدا نے اتارا، مصطفیٰ نے سنبھالا، صحابہ نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، تبع تابعین نے پڑھا، ائمہ مجتہدین نے پڑھا، شیعہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، 1400 سال بعد جیل قرآن کہاں سے مل گیا؟ ان عقائد کفریہ کی الحمدللہ ہم نے تردید کی ہے اور کرتے رہیں گے ڈنکے کی چوٹ۔ مسلمان ہمارا عقیدہ ہے ایمان ذالک الکتاب، یہی ہے اور کوئی نہیں۔ جو اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کو قرآن کہے، جو اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کا عقیدہ رکھے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ تو کسی کو کافر نہ کہو، ارے بھائی ایسے بے ایمان کو جو کافر نہ کہے تو اور کیا کہیں؟ کہتا ہے یہ قرآن سے نہیں، یہ قرآن سے میں لایا ہوں۔ ایک کو کہتا ہے جس قرآن میں 25 آیتیں غلط تھی میں نے نکال دی ہے، کہتے ہیں میں مسلمان اس کو مانے، پھر ہم اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، اور کیا کریں؟ اس لیے الحمدللہ قرآن مجید محفوظ تھا، محفوظ ہے، محفوظ رہے گا کہ رب نے اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بھیجنے والا بھی میں ہوں، اتارنے والا بھی میں ہوں، سنبھالنے والا بھی میں ہوں۔ قیامت آ سکتی ہے، قرآن کا ایک لفظ نہیں بدل سکتا۔ ارے قرآن بدلنے کی بات آئی، وقت کم ہے، سردیوں کے دن ہیں، دن بہت چھوٹے ہیں، بات جلدی سمیٹنی پڑتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس وہی آتے ہیں جو کھل کر بیان سننا چاہتے ہیں، ورنہ آدھے گھنٹے کے 15 منٹ کے 20 منٹ کے بیانات دائیں بائیں بہت اور ہیں۔ اور میں جب یہاں کہیں غیرہ پر ہوتا ہوں، میں جاتا ہوں تو یہ میرے شاگرد ہیں، ساتھی ہیں، ایک کو میں کسی کہتا ہوں یار جمعہ پڑھا دے، کہتا ہوں مولوی صاحب آپ کی جمعے کی تقریر سے میٹر لگتا ہے گھنٹہ سوا گھنٹہ، کون تو تقریر کرے، لیکن وقت کا اختصار کا خیال کرتا ہوں۔ حجاج بن یوسف دنیا جانتی ہے، تھا مسلمان، تھا بڑا ظالم، روزانہ ایک آدمی تو اس کو قتل کرنا اس پر فرض ضرور کرتا تھا، بڑے بڑے صحابہ کو بھی اس نے قتل کر دیا، تابعین کو، بڑے اللہ والوں کو، لیکن اللہ نے اسے کام لیا، اس نے قرآن پر اعراب لگائے، نقطے لگائے، زیریں لگائی، زبریں لگائی، شدیں لگائی، مدیں لگائی، غنیں لگائی، یہ کام اس نے کیا۔ ایک بستی میں جب یہ بات پہنچی کہ حجاج بن یوسف قرآن پر نقطے لگا رہا ہے، اس بستی والے آئے، کہنے لگے ہم اس بستی والے ہیں جس بستی میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے ہمارے گاؤں کی دیوار ٹھیک کی تھی، اور پھر ان کو بھوک لگی تھی، انہوں نے لوگوں سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ۔ اس بستی والوں نے کہا، قرآن نے ان کا ذکر کیا کہ ان لوگوں نے ابوا ان یضیفوہما، انکار کر دیا کہ ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ ابوا، اس نے کہا یہ جو بے ہے نا ابوا، اس کے بجائے یہ نقطہ نیچے سے اٹھاؤ، اوپر 2 لگا دو تو ہو جائے گا اتوا ان یضیفوہما، کہ وہ آئے ان کو کہنے لگے کہ ہم تمہاری مہمان نوازی کرتے ہیں، ہماری مہمان نوازی قبول کر لو، یعنی بے کے بجائے اگر تے ہو جائے، لفظ کا نقشہ بھی نہ بدلے، نیچے کا نقطہ اوپر چلا جائے، ایک اور مل جائے تو ترجمہ بالکل بدل جاتا ہے، بات وہاں نفی کی جائے اس بات کی ہو جاتی ہے، وہاں انکار کی جائے اقرار کی ہو جاتی ہے۔ آپ صرف اتنا کر لو قیامت کے دن قرآن مجید کی پھٹکار سے بھی اور لوگوں کی دھتکار سے بھی بچ جائے۔ حجاج بن یوسف نے کہا اچھا وہ تم ہو، کہا تمہیں بدنامی سے نکال دیتا ہوں، تمہارا تعاون کرتا ہوں تو اپنے قوم کے غریب امیر چھوٹے بڑے مرد عورتیں بچے بوڑھے سب جمع کرو۔ اس نے جمع کی۔ حجاج نے کہا کہ ہماری قوم نسل کے سارے لوگ آگے آپ آ جاؤ۔ حجاج اپنے لشکر لے کہا ان سب کو ختم کر، نہ ہوں گے نہ بدنام ہوں گے، ان کی وجہ سے میں قرآن کا نقطہ بدل دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اسے ظالموں اور جانوروں سے بھی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ آج کا ملنگ اگر کہتا ہے کہ ہم کو 1400 سال بعد اصلی قرآن کا نسخہ مل گیا ہے جو 4 اماموں کا ہے، اور ہم نے اس کی جناب برٹش لیبارٹری سے ریسرچ بھی کرا لی ہے کہ وہ امام زمانہ یعنی حضرت علی مرتضیٰ کے زمانے کی کاغذ پر لکھا ہوا ہے، تو مسلمانوں سے بڑا دجل و کفر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی تحریف کی سازش کے سوا کوئی پروگرام نہیں ہے، لہٰذا ہم ایسے عقیدے پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، ایسی سوچ اجرت کرتے ہیں، اور اس کے خلاف ہم انتظام حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ایسے شخص کو فوراً گرفتار کر کے اس پر مقدمہ قائم کیا جائے جس نے قرآن کا انکار بھی کیا ہے، توحید کا انکار بھی کیا ہے، قرآن کی صداقت پر حملہ بھی کیا ہے، اور لوگوں کو
احتجاج رہیں گے. ہم تو ناموس صحابہ کے لیے بھی، ختم نبوت کے لیے بھی، قرآن کی حفاظت کے لیے بھی، اور اگر ہمارے ملک پر کسی نے انگلی اٹھائی تو ملک کے تحفظ کے لیے بھی انشاءاللہ ہم نے جان، مال، بال، بچے قربان کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے. اس لیے اس قرآن کے لیے تو یہ ملک لیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ کے لیے تو یہ ملک لیا گیا تھا، پیغمبر کی محبت میں تو یہ ملک لیا گیا تھا. ارے لوگ کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں شہنشاہ نقوی جیسے بدماش جیکاباد میں مجھ پر FIR ہوئی تو میں پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. ہم نے کہا تھا تو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا، انشاءاللہ ہم تیرے دان سے دان بجا دیں گے. یہ پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے جناب، یہ قرآن کے لیے حاصل ہوا ہے، یہ نبی مہربان کے لیے حاصل ہوا ہے. پاکستان کیا ہے؟ پاکستان اصل میں ہے پاک آستان، اور یہ ترجمہ ہے مدینہ منورہ کا. یہ تکے بنا نہیں رکھ دیا گیا. ہمارے اکابر نے، اسلاف نے، بانیان پاکستان نے، قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے اور بہت سارے بزرگ اور اکابر علماء تھے جن کے باہم مشرق کے ساتھ نام رکھا گیا پاک آستان، جو ترجمہ ہے عربی کے لفظ مدینہ منورہ کا. انشاءاللہ جیسے مدینہ خدا کی حفاظت ہے، انشاءاللہ عمران خان تو مہنگائی جتنی کر لے لیکن پاکستان خدا کی حفاظت میں رہے گا. اس لیے اس قوم پر، اس ملک کے عوام پر حکومت کو مہربانی کرنی چاہیے، رحم کرنا چاہیے، خدا ترسی کرنی چاہیے. ہاں جی جناب، تو کل پیٹرول بند ہو گیا تھا، ہڑتال تھی. ہم خوش ہو گئے، شاید یہ عوام کے لیے ہے، لیکن وہ بیچارے پیٹرول پمپ مالکان کے لیے تھی کہ ہم پر ٹیکس زیادہ ہے، عوام کیسی کر تو ہمارا ٹیکس کم کرو. ہم نے کہا اگر ہم غریبوں کو بھی شامل کر لیتے تو چلو ہم بھی تمہیں دعائیں دیتے، لیکن اللہ نے نظام چلانا ہے. لیکن مسلمانوں ہم نے بھی آگے سوچنا ہے کہ ہم قرآن والے ہیں، رسول اللہ کے تابع دار ہیں، صحابہ اہل بیت کے حقدار ہیں. ہم اس ملک میں آئندہ حکمران ہم تو لاتے اپنی مرضی سے ہیں نا. ٹھیک ہے ہمارے اداروں کی بڑی مداخلت ہوتی ہے، لیکن کم از کم اپنا ووٹ صحیح استعمال کر کے اپنے ضمیر کی وجہ سے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو گیا تو ہمارا کام ہے نا. اس لیے اللہ کے قرآن کو سامنے رکھو، اللہ کے نبی کے فرمان کو سامنے رکھو، دین کو سامنے رکھو، اور اس ملک کی سالمیت کے سچے جذبے کو سامنے رکھو. انشاءاللہ العزیز نہ دین اسلام کا، نہ قرآن شریعت کا، نہ صحابہ کا، نہ ملک پاکستان کا کچھ کوئی بگاڑ سکتا ہے. اگر کوئی بگاڑنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ اپنا سب کچھ بگاڑ دے گا. یہ خدا کے نام پر بنا ملک، یہ خدا کی ذات سے اتری ہوئی کتاب، یہ خدا کی بنائی ہوئی جماعت، یہ خاتم الانبیاء امام الانبیاء محمد رسول اللہ، آپ کی ذات، شان، صفات، ختم نبوت سب محفوظ رہے گی. صرف ہم بولیں گے، صرف ہم احتجاج کریں گے، ہم روڈ پر آئیں گے، ہم نعرہ لگائیں گے،